أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين والرحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، حدیث اور اسلامی کلاس میں تعلیم یافتہ ہوں۔ ہم ذکر کر رہے تھے قرآن کا، وحی کا۔ آج ہم جو شروع کریں گے وہ قرآن میں دوسری وحیوں کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے۔ دوسری وحیوں یعنی ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری تھی، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری تھی، ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے تھے، یہ ہم اتنے صرف جانتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انہی پیغمبروں پہ یہ چیزیں اتری تھیں یا کسی اور پہ بھی اتری تھیں۔ میں نے جب ویدا کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا ویدا کو، جو ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے، تو وہ اتنی قرآن کریم کی اسکرپچر سے ملتی جلتی ہے کہ میں حیران ہو گیا۔ اور اس سے مجھے پتہ چلا کہ ہندوؤں کے اوپر بھی کوئی جو ہندوؤں کی کتاب ہے وہ بھی وہی تھی اللہ تعالیٰ کی، جو کہ وہ سنسکرت میں ہے لیکن وہ بھی وہی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پہ اتاری۔ لیکن اس وقت وہاں پہ کون پیغمبر تھے مجھے نہیں پتا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران تیسری صورت ہے، اس کی 93 نمبر آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، ہاں نہیں یہ سورہ نساء ہے، چوتھی 4 نمبر سورت نساء، اس کی 163 آیت میں ہے، فرمایا بے شک ہم نے ہی بھیجی وہی تمہاری طرف۔ وہی جس کو انگلش میں ہم ٹرانسلیشن ریویلیشن کہتے ہیں، مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے کسی فرشتے جو نارملی یہ کام جو کرتے تھے وہ جبریل تھے، ان کے تھرو اپنے بندوں کے مخصوص بندوں پہ جو نبی تھے، رسول تھے، ان کے اوپر وحیاں بھیجی۔ وہی مینس پیغام بھیجے کہ تم اپنی قوم کو یہ پیغام سنا دو، اس لیے اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو سورہ نساء 4 نمبر سورت کی 163 آیت میں فرمایا بے شک ہم نے ہی بھیجی وحی تمہاری طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تمہاری طرف، یعنی قرآن، جیسے وحی بھیجی تھی ہم نے نوح اور ان انبیاء کی طرف جو اس کے بعد آئے، اور وحی بھیجی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، اسباط لفظ آیا، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف، اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ صرف یہی 3-4 کتابیں نہیں اللہ نے اتاری، اللہ نے ہر بے تحاشا نبیوں کے اوپر کتابیں اتاری، وحیاں اتاری۔ ہم وہی لفظ بولیں گے، کتاب تو اس وقت ہوتی بھی نہیں تھی، تو ویسے لفظ وہی صحیح ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہاری طرف بھی وہی بھیجی، بالکل اسی طرح جیسے میں نے بھیجی نوح علیہ السلام کی طرف اور جو نبی ان کے بعد تھے، اور بھیجی ہم نے ابراہیم کو بھی دی، اسماعیل کو بھی دی، اس کو بھی بھیجی، اسحاق کو بھی بھیجی، یعقوب کو بھی بھیجی، اولاد یعقوب کو بھی بھیجی وہی، اور عیسیٰ کو بھی بھیجی، ایوب کو بھی بھیجی، یونس کو بھی بھیجی، ہارون کو بھی بھیجی، اور سلیمان کو بھی بھیجی، اور داؤد کو جو دی بھیجی اس کا نام زبور۔ یعنی اتنے پیغمبروں کو وحیاں بھیجی نہیں۔ اچھا، بائبل جو کہ عیسائیوں کی مرتب کرتا ایک کلیکشن آف بکلیٹس ہے، اس میں کافی یہ جو نوح کے بعد انبیاء آئے ان کے نام بھی ہیں اور ان کی وحیوں کا ذکر بھی ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں۔ تو سورہ بقرہ میں 2 نمبر سورت کی 41 نمبر آیت میں فرمایا
اور ایمان لاؤ اس پر یعنی قرآن پر جو میں نے نازل کیا ہے، تصدیق کرتا ہے ان کی یعنی ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں پہلے سے یعنی یہ مخاطب نان مسلم ہے کہ دیکھو یہ قرآن پہ ایمان لاؤ، یہ بالکل ہدایت ہے، سچی وہ کتاب ہے، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اور یہ تصدیق کر رہی ہے پہلی بکس کی، پہلی کتابوں کی، پہلی وحیوں کی جو تمہارے پاس ہیں، یہاں وہی استعمال کریں گے۔ پھر 53 بقرہ کی آیت میں فرمایا اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، اچھا یہ کتاب، فرقان، ہدایت، حکمت، یہ سارے الفاظ قرآن کے لیے بھی ہیں، تورات کے لیے بھی ہیں، انجیل کے لیے بھی ہیں، اور ابراہیم کے صحیفوں کے لیے بھی ہیں۔ جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات اور فرقان یعنی ایک ہی بات ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اسرائیلیوں کو یاد کرایا جا رہا ہے، یہودیوں۔ پھر 87 نمبر بقرہ میں فرمایا اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات۔ پھر 89 میں فرمایا اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے یعنی قرآن، تصدیق کرتی ان کی جو ان کے پاس موجود ہیں، اور ان کی حالت یہ تھی کہ اس سے پہلے دعائیں مانگتے تھے فتح کی کافروں پر، پھر جب آگے ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تو پھر ماننے سے انکار کر دیا، پس پھٹکار ہے اللہ کی ان کافروں پر یعنی یہودیوں پر، یہاں یہودیوں کو کافر کہا گیا۔ بات یہ تھی کہ ان کو تورات میں پتہ تھا کہ ایک وحی آنی ہے، ایک کتاب آنی ہے، اور ان کو یہ تھا کہ یہ کتاب، یہ وحی جو ہے ہماری طرف آنی ہے یعنی اسرائیلیوں کی طرف آنی ہے، اس لیے اس کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ کہتے تھے، دعا مانگتے تھے کہ جب وہ آئے گی تو ہم کافروں پر فتح حاصل کریں گے، یہاں سے کافروں سے مراد نان یہودی۔ اچھا جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے بھیج دی قرآن کو تو وہ مکر گئے، پہچان بھی لیا کہ یہی کتاب تھی جو آنی تھی، لیکن پھر بھی مکر کے انکار کر دیا، تو پھٹکار اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان پر۔ 91 نمبر آیت اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے اللہ نے یعنی قرآن، تو کہتے ہیں وہ کہ ایمان لاتے ہیں ہم اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور ماننے سے انکاری ہیں جو اس کے علاوہ ہے، یعنی صاف صاف انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانیں گے، ہم تو تورات کے مانیں گے، حالانکہ وہ حق ہے، اللہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ کہو آخر کیوں تم انبیاء کو قتل کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ ان سے ڈبیٹ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم نہیں قرآن کو مانیں گے، ہم وہی کو مانیں گے جو ہمارے پہلے سے تورات ہے، تو مجھے یہ جواب دو کہ تم انبیاء جو میں بھیجتا رہا ان کو کیوں قتل کرتے تھے اس سے پہلے، اگر تم واقعی مان والے ہیں۔ دلیل کی بات ہے، بقرہ کی 93 نمبر آیت میں فرمایا اور جب لیا تم سے ہم نے عہد اور اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور اور کہا پکڑے رکھو اس کتاب کو یعنی تورات کو جو دی ہے ہم نے، قوت سے پکڑے رکھو اور سنو، کہا انہوں نے سن لیا ہم نے مگر مانیں گے نہیں یعنی اب یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ کہ اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ نے کوہ طور پہاڑ جو اکھاڑ کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا اور کہا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو یعنی اس پہ عمل کرو۔ انہوں نے کہا کہ سن تو لیا ہم نے مگر ہم مانیں گے نہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو میں ایک اسپیشل لیکچر دوں گا، اتنی ہی زیادہ سخت اور نافرمان قوم تھی، اللہ نے اس کے اوپر اتنے زیادہ رحمتیں کی، اتنا سارے اس میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ 97 اور کہو جو دشمن ہے جبریل کا، اسی نے تو اتارا قرآن تمہارے قلب پر اللہ کے حکم سے، تصدیق کرتا ان کی جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ یہودیوں نے جبریل علیہ السلام کو گالیاں دینی شروع کر دیں، اس لیے کہ یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو گالیاں دیں، اس لیے کہ جبریل قرآن لے کے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دشمن جبریل کا ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، اگر اس نے قرآن اتارا ہے تو اس نے تورات بھی تو اتاری تھی،
101 बकरा ही चल रही है। जब भी आया उनके पास कोई रसूल अल्लाह की तरफ से तस्दीक करता उन वहियों की जो उनके पास मौजूद हैं, तो फेंक दिया एक ग्रोह ने उनमें से जिन्हें दी गई किताब अल्लाह की किताब को पसे पुष्ट, गोया वो जानते ही नहीं। 113 और कहते हैं यहूदी नहीं नसरानी किसी भी राह पर, और कहते हैं नसरानी नहीं है यहूदी किसी भी राह पर, हालांकि ये सब पढ़ते हैं अल्लाह की किताब। इसी तरह कही उन लोगों ने भी जो कुछ नहीं जानते। यानी यहूदी और नसारा एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी करते थे कि ये भी झूठे हैं, वो कहते थे ये झूठे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम सारे किताब अल्लाह की तलावत करते हो, तुम किताब अल्लाह मेरी किताब तौरात और इंजील को पढ़ते हो। 213 नंबर सूरह बकरा चल रही है। सब इंसान एक ही उम्मत थे, अल्लाह ने फिर भेजे अंबिया बशारत देने वाले और डराने वाले, और नाजल की उनके साथ किताबें हक पर मबनी, ताकि वो फैसला करे लोगों के दरमियान इख्तलाफी बातों का, और नहीं इख्तलाफ किया इसमें यानी कुरान में मगर उन लोगों ने जिन्हें दी गई थी वो इसके बाद के आ चुके उनको वाज़ेह अहकामात और महज अपने ज़िद की बना। आल इमरान सूरत 3 नंबर आयत। उसी ने नाज़िल किया तुम पर ये किताब हक के साथ, तस्दीक करती इन किताबों की जो पहले से मौजूद हैं, और उसी ने नाज़िल की तौरात और इंजील। रिपीट हो रहा। नंबर 4 आल इमरान। इससे पहले इंसानों की हिदायत के लिए, और उसी ने नाज़िल किया फुरकान। बेशक जिन लोगों ने इनकार किया आयात इलाही का उनके लिए है शदीद अज़ाब, और अल्लाह गालिब है, इंतकाम लेने वाला। मुसलमानों सुन लो, कुरान को मान लो, कुरान पर अमल करना शुरू कर दो, वरना अल्लाह ने कहा शदीद अज़ाब है जो इनकार करते हैं कुरान का। 48 आल इमरानी। और तालीम देगा अल्लाह उसको किताब व हिकमत की, ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जा रहा है, और अल्लाह तालीम देगा उसको किताब और हिकमत की और तौरात और इंजील की। 65 अहले किताब क्यों हुज्जत करते हो तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, जबकि नहीं नाजिल हुई तौरात और इंजील मगर इब्राहीम के बाद, क्या तुम अकल नहीं रखते। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो पार्टी बना रहे थे, तो अल्लाह ने कहा कि बेवकूफ़ो, इब्राहीम तौरात और इंजील नाजिल करने से बहुत पहले गुजर चुके थे, और उनको अलहदा वही दी थी मैंने, जो इब्राहीम के मुसहफ कहा जाता है, तो तुम अकल से पैदल हो। 79 नहीं ज़ेबा किसी इंसान को जिसे अल्लाह ने दी हो किताब, ये भी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, यानी इंजील, हिकमत और नबुव्वत, और वो कहे कि बन जाओ मेरे बंदे अल्लाह को छोड़कर, बल्कि वो तो कहेगा कि बन जाओ तुम अल्लाह वाले, क्योंकि तुम तालीम देते हो किताब इलाही की यानी इंजील की, और इस बना पर भी कि तुम खुद भी पढ़ते हो। यानी वही इशारा है कि जो ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के मरने के बाद उनको खुदा का बेटा बना दिया। 81 नंबर। और जब अल्लाह ने अहद लिया अंबिया से कि ये जो मैंने तुमको किताब और हिकमत दी है, फिर जब आए तुम्हारे पास रसूल तस्दीक करता है इस किताब की जो तुम्हारे पास है, तो तुम ज़रूर और बहरहाल ईमान लाओगे उस पर और मदद करोगे उसकी। ये चूँकि लड़ी है आदम अलैहिस्सलाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक अंबिया की, तो अल्लाह ये कह रहे हैं कि हमने अंबिया से सबसे अहद लिया कि जब भी तुम्हारे बाद, तुम्हारे से पहले कोई नबी आया और उसको मैंने वही भेजी, किताब भेजी, तो उसने तो तुम्हारा काम है कि उसकी तस्दीक करनी है, उसको तुमने वेरीफाई करना है, उस पर ईमान लाना है। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट थोड़ी सी बात मैं कर लूँ। ये अंबिया अलैहिस्सलाम का जब नाम आता है ईसा मूसा, तो हम कहते हैं अलैहिस्सलाम। ये एक ट्रेडिशन है, रवायत है। कुरान में जो असल स्क्रिप्ट होता है अरबी में, उसमें किसी के ऊपर अलैहिस्सलाम नहीं। तो मैं कई दफ़ा कई लेक्चर्स में जब मैं अलैहिस्सलाम नहीं कहता था तो लोग मुझे बुरा बनाते थे, गुस्से होते थे कि ये अलैहिस्सलाम नहीं कहते। तो मैं अब अलैहिस्सलाम कहता हूँ, कई दफ़ा भूल भी जाता हूँ, हालांकि ये कहना ज़रूरी नहीं है। आले इमरान 93 आयत। हर किस्म का खाना हलाल था बनी इसराइल के लिए,
مگر وہ حرام کر لیا تھا اسرائیل نے خود اپنے اوپر قبل اس کے نازل کی گئی تورات. کہو کہ لاؤ تورات اور اسے پڑھو اگر تم ہو سچے. یہ جب بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے پابندیاں لگائیں تو شریعت میں تورات میں، تو یہ بات یہ کہ وہ کچھ پابندی یعقوب ان کا نام اسرائیل تھا انہوں نے خود اپنے اوپر بھی لگا لی. تو اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ وہ تورات نازل ہونے سے پہلے اس نے اپنے اوپر لگائی تھی اور وہ خود لگائی تھی. تو یہاں ہم ختم کرتے ہیں اس لیکچر کو، انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے نیکسٹ میں. اللہ حافظ.